تو میرے بھائیو یہ موت پیغام ہے، یہ نہیں کہ بھی یہ کیا ہوا، نہیں مرنا ہے، ہم سب نے مر جانا ہے۔ حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے تھے، عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو ایک ساتھی آیا اور کسی حاج صاحب کے ایک بہت تعلق والے ساتھی تھے، بہت تعلق والے ساتھی، ان کے بارے میں آ کر اس نے کہا حاج صاحب بہت سخت بیمار ہو گئے، بڑی بہت عجیب انداز، جیسے بہت ہی کوئی اہم خبر دینے لگا ہے، حاج صاحب وہ بہت سخت بیمار ہو گئے۔ حاج صاحب نے بہت نرم سے انداز میں، بالکل ٹھنڈے سے انداز میں کہا او بھائی سب نے مرنا ہی ہے، او بھائی سب نے مرنا ہی ہے۔ عجیب بات ہے، جنازہ ہوتا ہے لوگ مرنے والے کے لیے آتے ہیں، مرنے والے کے لیے جمع ہوتے ہیں، مرنے اپنی فکر نہیں۔ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ صحابی ہیں، صحابی کو ایسی ویسی بات تو نہیں نہ فرمائیں گے، صحابی کی بات تو کہ حضرت یہ جنازہ کس کا ہے؟ فرمایا تمہارا ہے، تمہارا ہے، اور اگر یہ بات بری لگ رہی تو میرا ہے۔ جانے والا گیا اور وقت پر گیا اور پیغام دے کر گیا کہ تم نے بھی آنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت کیا حال ہے؟ جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بولو بھائی، بہت زیادہ، اور فجر میں اور جو جنازہ پڑھتے ہیں اگلے دن فجر میں، یہ جو بیٹھے ہوئے نا ان میں سے بہت سارے تبلیغ والے بھی ہیں جو فجر میں مسیح میں نہیں ہوتے۔ کڑوی بات ہے، سخت بات ہے، لوگ کہتے ہیں سخت باتیں کرتے ہی ہیں، یہ فجر میں مسیح میں نہیں ہوتے، یہ جنازہ پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، اور فجر پڑھنے کے لیے یہ کوئی رسم ہے، شکل دیکھنی ہے، چند رسمی جملے بولنے ہیں، یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ہم اپنی زندگی ٹٹولے کہ اگر ابھی موت آ جائے تو تیاری مکمل ہے، میری زندگی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مجھے کل ندامت ہو کہ یار میں کسی نے پوچھا کسی اللہ والے سے عمل کرنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ ان کا جس دن تم نے مرنا ہے، جو تمہاری زندگی کا آخری دن ہے نا، وہ ہے سب سے بہتر دن عمل کرنے کا۔ انہوں نے کہا کیسے پتہ لگے کہ آج مر جانا ہے؟ انہوں نے کہا پھر ہر دن کو یہی سمجھو کہ شاید آج مر جانا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وصیت لکھنے کا تصور کس کے بارے میں ہے؟ بات کو نا ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں۔ تو سن کے کیا ہو گئے، سن ہزار دفعہ بات سنی ہے، فجر میں مسیح میں نہیں ہوتا ہے، آذان پہ دکان بند نہیں کرتے، شادیوں میں فنکشنوں میں میوزک چل رہے ہیں یا میوزک والی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ کیا کریں جی، اب کیا کریں جی، وہ تو موت میں پتہ لگے گا کیا کرنا چاہیے تھا۔ یہ عبرت ہے، عبرت، ہاں جانا تو ہے، تیاری کر کے جائے۔ موت خاتمہ نہیں ہے کہ مر گئے ختم ہو گئے، نہیں، انتقال دنیا سے آخرت کی طرف، عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف۔ موت کیا ہے؟ جو نظر آ رہا تھا وہ نظر آنا بند ہو گیا۔ بھئی آگے کیوں آ رہے ہیں آپ لوگ؟ جو آ رہے ہیں پیچھے بیٹھو نا، آگے کیوں آ رہے ہیں؟ جو نظر نہیں آ رہا تھا وہ نظر آنا شروع ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ۔ آدمی کو تحفہ ملے تو خوشی ہوتی ہے، ناراضگی ہوتی ہے؟ تحفے سے تو کیا ہے، موت ایک بہت بڑی کامیابی کا دروازہ ہے اگر تیاری ہے، اگر کیا ہے تو موت ایک بہت بڑی کامیابی کا دروازہ ہے۔ بھائی کوئی ساتھی وہاں کھڑا ہو، آگے کسی کو نہ آنے دے، بھائی وہی سب کو روکو بھائی۔
موت خاتمہ نہیں ہے. 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال گزر جائیں گے، زندگی ختم نہیں ہونی. وہ یہاں ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے. مستقبل آخرت ہے، مستقبل آخرت ہے، مستقبل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے مستقبل. کتنا جملہ بولا جاتا ہے، مستقبل کو سنوارو، مستقبل کو سامنے رکھو، مستقبل کی فکر کرو. او مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. کیا فرمایا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ بولو. کیا نصیحت فرمائی؟ کہ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. یہ کسی بوڑھے سے فرمایا، یہ کسی بیمار سے فرمایا، ہم سب کے لیے ہے. بھائی میں کیسے سمجھاؤں، کس طرح سمجھاؤں کہ وہاں سب کو روک لو. وہاں پر مستقبل آخرت ہے میرے بھائیو. یہ پیغام ہے، تیاری کرو، زندگی بدلو، ہوش میں آؤ، مسجدیں بھرو، قرآن پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اخلاق اچھے بنو. بھائی سے بول چال بند، اور تو اور کیوں، بھائی سے، بیوی سے جھگڑا. حدیث میں آتا ہے جن دو مسلمانوں کی بول چال بند ہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے اور بول چال شروع نہیں کی، اگر ان میں سے کوئی ایک مر گیا تو جہنم میں جائے گا. موت کا پیغام یہ ہے، اور زندگی ٹھیک کر لو، اعمال اچھے بنا لو، اپنی کمائیاں پاکیزہ بنا لو. ہمارا بازار بھرا پڑا ہے، لوگوں کے پیسے دینے ہیں، لوگوں کے، اور کدھر ہے؟ 2 سال گزر گئے، 3. او بھائی پلاٹ بیچ دو، بھائی بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں آ جاؤ، کرائے پہ چلے جاؤ، لوگوں کے پیسے دے دو. بھائی کچی بادی میں چلے جاؤ یار. یہ مشقت لگ رہی ہے تو قبر کی مشقت کیسے برداشت کرو گے؟ آخرت کی مشقت کیسے برداشت کرو گے؟ جب 2 نقصان ہو رہے ہوں تو آدمی کیا کہتا ہے، چھوٹا نقصان برداشت کر لو یار. بڑے مکان سے چھوٹے مکان میں آنا یہ چھوٹا نقصان، اور قبر کی سختی، کچی وادی میں چلے جانا یہ چھوٹا نقصان، اور جہنم کا عذاب. میرے بھائیو یہ تبلیغ محنت ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی، قیامت تک کوئی نبی. ہاں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. بھائی توبہ کر لو، او بھائی اللہ کو راضی کر لو، او بھائی آخرت کی تیاری کرو، او بھائی مسجدوں کو وقت دو، او بھائی قرآن پڑھو، او بھائی فجر مسجد میں اسلام کو چمکاؤ، اسلام کو طاقت. اگر آپ فجر مسجد میں نہیں پڑھتے، آپ اسلام کو مضبوط کر رہے کہ کمزور کر رہے؟ بولو بھائی. اگر آپ اذان پہ دکان بند نہیں کرتے، اسلام کی دیوار کو سہارا دے رہے یا اسلام کی دیوار کو دھکا دے رہے آپ؟ یہ بات کو سمجھے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. وہ جی میں کیا کروں، آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے. آپ سے تو آپ کے بارے میں پوچھو گی نا، آپ نے کیا کیا، آپ کیا کر سکتے تھے. جو ہم کر سکتے ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ کریں. سمندر نے لہر پھینکی نا، لاکھوں مچھلیاں باہر، پانی واپس. ایک آدمی گیا، اس نے مچھلی اٹھائی پانی میں، دوسری اٹھائی پانی میں، تیسری اٹھائی پانی میں. کسی نے کہا کیا کتنی پھینک لو گے، یہ تو لاکھوں مچھلیاں ہیں، کیا فائدہ، کیا فائدہ. اس نے ایک مچھلی اٹھائی پانی میں پھینکی. انہوں نے کہا اس کو فائدہ ہو گیا، اس کو فائدہ ہو گیا. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. تو یہ جتنا مجمع آیا ہے نا، یہ سب نیت کرے. میری بات کو ذرا غور سے سنیں.
یہ سب نیت کرے کیا؟ اپنی ترتیب زندگی ٹھیک کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ ترتیب زندگی، 5 وقت نماز انشاءاللہ، 5 وقت نماز۔ کہاں پر؟ کہاں پر؟ دکان آپ کی گھر کے قریب دور ہے یا مسجد دور ہے؟ دفتر فیکٹری دور ہے یا مسجد دور ہے؟ فیکٹری جاتے کہ نہیں؟ دفتر جاتے کہ نہیں؟ دکان جاتے کہ نہیں؟ اور مسجد؟ یہ جو پرانے ساتھی بیٹھے ہوئے جو فجر میں نہیں ہوتے ان سے بھی کہہ رہا ہوں، ایک آدمی شراب پیتا ہے نا، شراب پیتا ہے، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھو کبھی بھی نہیں کھائے گا، کہے گا حرام ہے۔ اور شراب، یہ جو فجر مسجد میں نہیں پڑھتے نا، ان کے اندر سے احساس ختم ہو گیا۔ یہ سارا مجمع عزم کرے 5 نمازیں پڑھنی ہے مسجد میں انشاءاللہ، روزانہ قرآن کی تلاوت، روزانہ 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، اللہ کا ذکر، سب کے پاس تسبیح ہو، ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، فرمایا جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ذکر کی فضا بنائیں گھروں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا جنت میں اسے میرا پڑوس ملے گا۔ واہ واہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 10 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے سفارش کرنا میرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ یہ فضا بنا دے میرے بھائیو، ذکر، تلاوت، دعائیں۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ بولو بھائی، گھر کے مسئلے کون حل کرے گا؟ شہر کے مسئلے کون حل کرے گا؟ ملک کے مسئلے کون حل کرے گا؟ کاروباری مسئلے کون حل کرے گا؟ عوام کے مسئلے کون حل کرے گا؟ حکمرانوں کے مسئلے کون حل کرے گا؟ تو کس کی طرف رجوع کریں؟ کس سے مانگیں؟ حالات کون سنوارے گا؟ اللہ سے مانگیں، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، اپنے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے، ملک کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے۔ اخلاق اچھے بنائیں۔ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا جھگڑا چل رہا ہے، سب نیت کرے کہ جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ جھگڑا کیا کرنا بھائی؟ ماں باپ ہے، ادب، خدمت، احترام، کمائیے پاکیزہ بنائے، کمائیے پاکیزہ بنائے۔ جس نے پیسے دینے نا لوگوں کے، پیسے دو، گھر بیچ دو، گاڑی بیچ دو، زیور بیچ دو۔ اگر آج مر گئے تو پھر یہ بہت سے سود پہ چل رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہم سود سے نکلے، لیکن وہ پتہ کیا چاہتے ہیں کہ اتنا نفع ہو جائے کہ سود سے نکل جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے، دکان بیچ، فیکٹری بیچ، سود سے نکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے ہیں۔ فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنی سخت بات ہے۔ بہت سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لوگوں کے پیسے نہیں دیتے، بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے، ابا کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے، ابھی تک بھائیوں کو حق نہیں دیا، بہنوں کو نہیں دیا۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہیں معاف کرتا سے، اور بیچاری شرما شرمی میں کہہ دیتی ہے جی چلو اچھا ٹھیک ہے، پھر ہم نے جہیز دے دیا تھا۔ اپنے اخلاق، اپنی کمائیے، اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کریں۔ یہ بہت سارے بیٹھے ہیں فنکشنوں میں، میوزک چل رہا ہے، ڈھول ڈھمکا چل رہا ہے، ڈھول ڈھمکا۔ یہ زلزلہ آیا اور اگلے دن فنکشن تھا اور میوزک چل رہا تھا، ڈھول ڈھمکے، ناچ گانے۔ وہ اللہ نے عورت کے مرنے کے بعد بھی ہمارے دین میں مرنے کے بعد بھی عورت کے سر پہ دوپٹہ دیا ہے۔ یہ فنکشنوں میں نہیں لیتے،
यूनिवर्सिटियों में नहीं लेते, बाजारों में नहीं लेते। वो किसी की तो बेटी है ना, वो किसी की तो बहू है ना। हया, हया। एक सहाबिया मैदान जंग में है, सहाबिया मैदान जंग में है, बेटा गुम हो गया है, निकाब किया हुआ है और बेटे को तलाश करती फिर रही है। किसी ने कहा मैदान जंग में इतनी खतरे की हालत, बेटा गुम, निकाब नहीं छोड़ा। फरमाया मैंने बेटा गुम किया है, गैरत गुम नहीं की है। हया, हया। मखलूत फंक्शनों का बायकॉट करें मेरे भाई। ईमानी गैरत हो, ईमानी जुर्रत हो। ये तबलीग का काम, ये तबलीग का काम। 4 माह, 40 दिन, चलो 3 दिन, चलो 3 दिन, चलो 3 दिन। शब जुमा अल्लाह की बातें सुने, आखिरत की बातें सुने। काम नहीं खत्म होते, आदमी खत्म। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है। कब्रिस्तान भरे पड़े ऐसे लोगों से जो कहते थे कि तौबा करेंगे फिर जिंदगी बदलेंगे फिर, मैं कौन सा मरने लगा हूं। ये पैगाम है। सारी जिंदगी तबलीग में लगाई अब्दुल लतीफ साहब ने। अब उनकी मौत और उनका जनाजा वो भी जरिया बने किसका, किसका? जिंदगी हिदायत के फैलने का, जिंदगियों के बदलने का। तो इन सारे मजमे से गुजारिश है कि सब नियत करें तबलीग का काम करना है इंशाअल्लाह। तबलीग का काम 4 माह चिल्ला 3 दिन, 4 माह चिल्ला 3 दिन, रोज जनाजे, रोज जनाजे। कोई बूढ़ा बीमार, कोई जवान, कोई तंदुरुस्त, कोई गरीब, कोई अमीर। एक दिन आने वाला है हमारा भी जनाजा उठेगा, हमारा भी ऐलान हो रहा होगा। आज हम जमीन के ऊपर हैं, कुछ अरसे बाद हम सब जमीन के नीचे होंगे। आज जमीन पर चल रहे हैं, फिर दफन हो जाएंगे। आज अपने पर मट्टी नहीं पड़ने देते, फिर मनो मट्टी तले दबा दिए जाते हैं। और मट्टी डालने वाले कौन होते हैं? अपने होते हैं, और सवाब समझ कर डालते हैं। हम न थे और दुनिया का निजाम चल रहा था, हम न होंगे और दुनिया का निजाम चल रहा होगा। जोर न लगाएं कपड़ों पर, जूतों पर, पैसों पर, गाड़ियों पर, कोठियों पर, बंगलों पर, कारोबार पर न जोर लगाएं। नमक खाने में जरूरी है, ज्यादा हो जाए तो कड़वा हो जाता है। एक हद है, दुकान दफ्तर कारोबार एक हद है, बस जोर ना लगाएं। 25 रुपए की जूती है, 25,000 की, दोनों की उतरेगी, आगे नंगे पांव है। 500 का सूट है, 50,000 का, दोनों का उतरेगा, आगे कफन एक ही है। 2 मरले का मकान है, 4 कनाल का बंगला है, आगे कब्र का साइज एक ही है। 20 लाख का बाथरूम, आखिरी गुस्ल फट्टे पे। 30 लाख का बेड है, आखिरी चारपाई जनाजे वाली वही है। ये मियाँ साहिबान है ना, फैक्ट्रियों के मालिकान, डाला होता है ना, डाला मजदा। कभी मियाँ साहब डाले पे सफर करते हैं, लेकिन आखिरी सफर मियाँ साहब का डाले पे होता है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। बचपन ने पहले तुझको बरसों खिलाया, जवानी ने फिर आके तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके तुझको क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। तो सब नियत कर ले मेरे भाइयों, तरतीबे जिंदगी ठीक करनी है इंशाअल्लाह। 5 वक्त नमाज, ये सारे कल फजर में कहाँ होने चाहिए? फजर में कहाँ होने चाहिए? और आज जोहर में क्या? रोजाना कुरान की तिलावत। जिस चीज का झगड़ा चल रहा है नियत करें झगड़ा खत्म, अखलाक अच्छे, तबलीग को वक्त देना है। 4 माह चिल्ला, कम से कम 3 दिन, कम से कम जिनका पक्का आज़म है, जिनके अभी तक 4 माह नहीं लगे, 4 माह लगाएंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में। सिर्फ हाथ खड़ा कर दो, 4 महीने के अंदर 4 माह लगाएंगे, हाथ खड़ा करो।
اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اچھا چلو 4 ماہ کی ہمت رہی، چلہ لگائیں گے، 1 2 3 ماہ کے اندر اندر چلہ لگائیں گے، وہ ہاتھ کھڑا کرو بھائی۔ اچھا کم از کم ہر مہینے 3 دن لگائیں گے، ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے 3 دن، ہر مہینے 3 دن نیت کرے، دعا مانگے، کوشش کرے، اللہ سب کو قبول فرمائے اور جان دے، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھائی، اور اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے بھائی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے بھائی، اللہ ان کی آخرت کی گھاٹیاں آسان فرمائے بھائی۔ کمی کوتاہی سب میں ہوتی ہے، اللہ معاف کرنے والے، معافی کو پسند فرماتے، اللہ مرحوم کی جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے جانے سے دل کا جو گوشہ خالی ہوا محبت کا، اللہ اس کو اپنی محبت سے پر فرمائے۔ قرآنوں کا جوڑ بھی شروع ہو رہا ہے بھائی، 4 مہینے والوں کا، 4 مہینے والوں سے گزارش ہے، جو تو جاتے ہیں ماشاءاللہ، ایک طبقہ ہے جو نہیں جاتا ہے، ان سے خاص طور پر گزارش ہے، دیکھیں ماحول میں جائیں، اللہ کی باتیں سنیں، دین کی باتیں سنیں، جذبہ آئے، تاکہ کام میں چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اور کام کو صحیح اصولوں پر ہم کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے 4 مہینے والے ساتھی جوڑ میں بھی جائیں۔ صفحے درست فرمائیں۔